بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم. ریاض احمد گیلانی، جی میں گنڈی سیدان، زون شمکوٹ. پیارے بچوں، آج ہم کلاس 8 کی سوشل سائنس پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مینجمنٹ فریم ورک. تو ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ میتھڈس آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور پھر ہم نے اس کے ساتھ میں یہ بھی پڑھا تھا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ان انڈیا. تو اب ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ فریم ورک اس کے میں کیا ہوتا ہے جب کسی قسم کا قدرتی آفات آتی ہے، تو کس قسم کے مینجمنٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو پیارے بچوں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، دا پرائم منسٹر آف انڈیا آن جولائی 2005 کی بات ہم کر رہے ہیں. ہندوستان کے پرائم منسٹر کب 15 جولائی 2005 کنسٹیٹیوٹڈ ایکٹیو ممبر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. تو 15 جولائی 2005 میں ایک کنسٹیٹیوٹ کی گئی، ایک کمیٹی تیار کی گئی جو ایکٹیو ممبرس جس میں تھے. اس کا نام جو رکھا گیا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA, to lay down the policies and plans regarding disaster management. کس کے لیے؟ کہ یہ پالیسی اور پلان جو ہے یہ تیار کریں گے. کس کے لیے؟ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے. جب بھی کسی قسم کی سونامی یا ارتھکویک ہوتا ہے تو اس کی مینجمنٹ کے لیے ایک پالیسی جو ہے وہ تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی. It has the duty of laying down policy, plan and guideline to be following by ministers and department of center and state. تو اس میں کیا کیا گیا کہ لے ڈاؤن کیا گیا پالیسیز کو یا اس پلان کو جو کس سے تعلق رکھتی ہے، جو ریگارڈنگ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے، اور اس میں فارورڈ رکھے گئے کہ بائی دا منسٹرس اینڈ ڈپارٹمنٹس آف دا سینٹر آر اسٹیٹ. اٹ اپروز دا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان. یعنی یہ کیا کریں گے؟ یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان کو اپروو کریں گے. اٹ ہیز ٹو سی دا انفورسمنٹ اینڈ امپلیمنٹیشن آف پالیسیز اینڈ پلان. تو اس کے علاوہ ان کا کیا انفورسمنٹ رکھے گئے، امپلیمنٹیشن یعنی نافذ کرنے کے لیے جو بھی پلان اور پالیسیز جو تیار کرے گی کمیٹی، جو 15 جولائی 2005 میں کی گئی، تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے یہ ہمیشہ اپنی پالیسیز کو وضاحت کریں گے اور وہ اس کو امپلیمنٹیشن کریں گے، نافذ کریں گے. انڈیا ہیز اڈاپٹڈ نیشنل پالیسی آن ڈیزاسٹر مینجمنٹ. انڈیا نے اڈاپٹ کی نیشنل پالیسی آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ٹھیک ہے نا. اے ماڈل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کوڈ ہیز آلسو بین سرکولیٹڈ ٹو دا اسٹیٹ. یعنی ہندوستان نے جو اڈاپٹ کی نیشنل پالیسی آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، اور اس کا ماڈل تھا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا، اور اس کا کوڈ جو ہے ہیز آلسو بین سرکولیٹڈ یعنی کہ بانٹا گیا ٹو دا اسٹیٹ، تمام ریاستوں کے اندر. اے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ از اوپنل ان انڈیا، آپریشنل ان انڈیا. جو نیشنل جو انسٹیٹیوٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو تھا، اس نے کیا کیا، یہ آپریٹ کرے گا، آپریشنل پورے ہندوستان میں ہے. اسٹیٹ ہیز بین آسکڈ ٹو کنورٹ ڈپارٹمنٹ آف ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشنس into Department of Disaster Management so as to focus of mitigations of the consequence. تو دو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف جو مینجمنٹ جو ہے، اس کا جو آپریشن جو ہوگا، کام جو ہوگا پورے ہندوستان کے اندر، تو اسٹیٹ کیا کرے گا؟ اسٹیٹ اس کو کہے گا
اس کو کنوے کرے گا کنورٹ کرے گا کس میں؟ ڈپارٹمنٹس آف ریلیف اینڈ ری ایبلیٹیشنس، یعنی کہ دوبارہ لوگوں کی جو رہن سہن کا، جو ان کی ضروریات کا، جو لوگوں کو پٹری پر لانے کا جو کام ہے وہ کرے گا، اسٹیٹس کو کنورٹ کرے گی انٹو ڈپارٹمنٹ، اس ڈپارٹمنٹ میں ان ڈیزاسٹر مینجمنٹ، سو ایز ٹو، اس کا جو فوکس رہے گا میٹیگیشن جو اس کی رہے گی آف دی کنسیکوینس تو اس کا مین مقصد مدعا یہی رہے گا. ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز آر بینگ سیٹ ایٹ اسٹیٹ اینڈ ڈسٹرکٹ لیول. جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جو اتھارٹی ہوگی، کمپیٹنٹ جو اتھارٹی ہوگی، یہ کیا کریں گی؟ یہ سیٹ اپ کس لیول پر کریں گی؟ ڈسٹرکٹ لیول پر کریں گی. پیپل آر آلسو ٹرینڈ ٹو فوکس ڈیزاسٹر. اور سب سے پہلے کیا ہوگا؟ لوگوں کو کیا کیا جائے گا؟ ٹرین کیا جائے گا کس کے لیے؟ ڈیزاسٹر کے لیے، کسی بھی آفات کے لیے. along with governments measures, civil society groups like NGOs, students organizations, different trusts are also being involved in the work of disaster management. تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ along with، یعنی گورنمنٹ کے جو بھی تمام جو بھی زماں ہوں گے، جو بھی سرونٹ ہوں گے، یا سول سوسائٹی کے جتنے بھی گروپ ہوں گے، یا جتنے بھی این جی اوز ہوں گے جو راحت کا کام کرتے ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہوں گی، یا مختلف قسم کی ٹرسٹیز، مختلف قسم کی ٹرسٹ جو ہیں جو چلاتے ہیں، راحت کے کام چلاتے ہیں، یہ سب آلسو بینگ انوالو، اس میں کیا ہوں گے؟ انوالو، مبتلا کیے جائیں گے اس کام میں، ان کو ٹرین کیا جائے گا ان دا ورک آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ. یعنی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے کام میں ان کو تمام کو کیا جائے گا؟ انوالو کیا جائے گا، تاکہ کسی کی ضرورت نہ پڑے. ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنا کام اپنے حساب سے بخوبی انجام دے. یہ ایک اس وقت کا ایک ڈیزاسٹر ہے جو سونامی ہے ان جاپان کے اندر، مئی 2011. تو یہ سونامی جو ہے، یہ سمندر جو ہے، یہ سمندر اس طرح جو خشک علاقوں میں گھس گیا ہے. تمام جتنی بھی گاڑیاں جو ہیں یہ روڈ پر، یہ جتنی بلڈنگس ہیں ان کو برباد کرنے جا رہی ہے. تو سونامی بہت ڈینجرس ہوتی ہے. تو اللہ کی طرف سے نیچرل جو ڈیزاسٹر ہوتے ہیں یہ بہت ہی طوفان ہوتے ہیں اور سڈنلی آتے ہیں، اچانک آتے ہیں. تو پیارے بچوں، ہم نے آج پڑھا کہ مینجمنٹ فریم ورک جو ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے. تو ہندوستان کے پرائم منسٹر نے 15 جولائی 2005 میں ایک کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کی گئی، اور جو کس کے لیے تھی؟ جو ممبر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے طور پر. اور یہ پالیسیز بنائیں گے، یہ پلان بنائیں گے، یہ گائیڈ لائن بنائیں گے کہ اور اس میں منسٹری لیول کے لوگ جو ہوں گے، ڈپارٹمنٹ کے، سینٹر کے اور اسٹیٹ کے مل کر اس کو کام کریں گے. اور اس کا اپروو جو ہے وہ نیشنل ڈیزاسٹر پلان کے تحت ہوگا. اور اس کی جتنی بھی انفورسمنٹ ہے، یہ امپلیمنٹیشن ہے پالیسیز پلان کی، یہ نافذ کی جائے گی. پورے ہندوستان میں اس کو اڈاپٹ کیا جائے گا، تمام اسٹیٹوں میں اس کو اڈاپٹ کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو اسٹیٹ کے اندر کیا جائے گا، کہا جائے گا اسٹیٹ کو کہ اس کو کنورٹ کیا جائے ڈپارٹمنٹس کو، کس میں؟ ریلیف اینڈ ری ایبلیٹیشنس میں. ڈپارٹمنٹ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ہے، اور اس پر فوکس کیا جائے کہ اس کو عملانا ہے، اور اس کو کس طریقے سے اپنانا ہے. کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو قائم کی گئی، سب سے پہلے اس کو سیٹ اپ کیا جائے گا کس لیول پر؟ ڈسٹرکٹ لیول پر. اور جو لوگ ہوں گے ان کو ٹرین کیا جائے گا، اور اس کو کہ ڈیزاسٹر کو کیسے فیس کیا جائے گا. اور گورنمنٹ، سول سوسائٹیز گروپ جتنے ہیں، این جی اوز جتنے ہیں، اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جتنی ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف ٹرسٹ جو ہیں، یہ سب اس میں انوالو ہوں گے. ان کو کیا جائے گا اور ایک مل کر کام کریں گے، اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں لوگوں کی امداد اس ٹائم پر کی جائے گی. تو پیارے بچے، امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے یہ فریم کیسے کیا جاتا ہے. تو باقی گھر میں رہنا، خوش رہنا، اپنا خیال رکھنا. والسلام، خدا حافظ، تھینک یو.